بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ میں آج آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ایسے واقعات و حقائق بتانے جا رہی ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ اور اکثر غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے رسول اور پیغمبر صرف عرب ممالک میں کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کے ہر کونے جہاں آبادی تھی وہاں اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے حق کی بات کا انکار کیا اور کفر کی موت مر گئے یا پھر عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جایا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے آنے کے بعد اگلے آنے والے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی۔ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر سب موجودہ شریعت کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اسی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قدیمی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیب یا سویلائزیشن جو آج کے موجودہ دور عراق کے اندر سمیرین سویلائزیشن تھی، جو کہ 4,500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 4,500 سال پہلے، اس کے علاوہ مصر کی 3,100 سال قبل مسیح، اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 1300 سے 3300 قبل مسیح پہلے کی تھی، مزید چائنا، پیرو اور یونانی تہذیبیں یہاں ہزاروں سال پہلے سے موجود تھیں۔ اور تاریخی حوالوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں کے اندر جہاں آبادی موجود تھی ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے دور میں موجودہ یورپ اور ویسٹرن تہذیب اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جہاں پر انسانی آبادی موجود ہی نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر دعوت و تبلیغ کا مقصد بالکل ہی illogical سی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، سری لنکا ملک کے اندر ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے آدمز پیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے اندر عراق میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور جہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیث کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداس کے اندر موجود ہے۔ تمام وہ واقعات موجود ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشین گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا کی تخلیق اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کے ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ پتھر اصل میں نیک لوگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھیں جو کہ اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتے، مگر ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پر تراش کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن ملک کے اندر قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے آداف نامی سرزمین پر قوم عاد رہا کرتی تھی، اور وہ وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں، پانی، باغوں کی وجہ سے انتہائی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارتی تھی۔
لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور قرآن پاک کے مطابق تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد کی طرف بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، میری قوم خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو، اور بدلے میں یہ قوم حضرت ہود کو نقصان پہنچاتی رہی۔ اور ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا اور آسمان کالے بادل سے بھر گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ مال مویشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا پھینکا، اور مسلسل 7 دن تک یہ تیز ہوائیں اور آندھی بھی چلتی رہی۔ اس دوران ایک ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکان اور انسانوں پر آ گرا، اور یہ سب لوگ وہاں پر مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود سرزمین حجر موت کی طرف چلے گئے اور اپنی باقی کی عمر گزار دی۔ حجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام آپ کا وطن بھی عراق تھا، مگر تبلیغ کے وقت آج کے موجودہ دور سعودی عرب کے یعنی مدینہ کے شمال کے اندر آپ کو بھیجا گیا، جہاں قوم سمود کی آبادی موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن خازر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس کو کہا کرتے تھے قوم سمود۔ یہ جگہ آج کل مدین صالح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس قوم نے بہت ہی ترقی کرنے کے بعد اتنی زیادہ ترقی کر لی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھروں تعمیر کرتے تھے، جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر ان کے کھنڈرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن کبھی بھی ان سے جیت نہیں پاتے تھے۔ اور یہ لوگ بہت ہی لمبے، طاقتور اور مغرور تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے تھے، اور ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوتی تھیں۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور اثرات آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صالح نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ نے اس نافرمانی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو عذاب نازل کر دیا، اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ تباہ ہو گئی، اور آج بھی عراق کے شہر نجف کے اندر آپ کی قبر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر جہاں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ بھی پیش آیا، آپ کو عراق کی سرزمین پر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے جب سب لوگ ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑے کو ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور کہنے لگے کہ اس بت نے تمہارے تمام بتوں کو توڑا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بس ایک پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، میری بات سنو، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا ان پتھروں کی طرح نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بلکہ خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، مگر وہ آگ اللہ کے حکم سے گلزار یعنی باغ میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کو وہاں سے بچا لیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ دور عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی عراق کے اندر بھیجا گیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور یمن کے اندر، کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تھے، اور جہاں حضرت اسماعیل نے وہاں موجود قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور 50 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں پر شفٹ ہو گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں پر ہوا، اور یوسف علیہ السلام کی قبر بھی مصر کے اندر موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق فلسطین کے اندر ہی رکھوا لی تھی، اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا۔
یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنے، جسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، جو کہ تمام قوم کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور ان سب کو ایک بار پھر سے اللہ کے حکم سے اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، انہیں مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے خاندان بنی قطورہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ خاندان اپنے سوتیلے بھائی سے اسماعیل علیہ السلام کے بغل میں آ کر آباد ہو گیا۔ یہ خاندان آگے چل کر بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی اس قوم سے ہی تھے، اس لیے انہیں اس کی تبلیغ کے لیے چنا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فلسطین پر آباد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ذکر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا، اور اس میں سب سے آخر پر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آخر کار نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی، لیکن آپ کی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر بھی گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ میں آپ سے ملوں گی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔